جی حدر و تدویر کے اندر جیسے اساتذہ کرام سنا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ جو آگے دو آیتیں میں نے پڑھ لی اسی سبق کا حصہ ہے. تو اس طریقے سے کوئی سمجھ آئی بات کہ میں نے کیسے پڑھا ہے؟ کتنا زور لگا ہے؟ بولو نا یار، سارے لاؤ. میں اتنا زور لگا کے پڑھ کے بتایا، ہاں جی، تو سارے لا دو، بس کمال ہے یار. تجوید کا صحیح ہونے کا تعلق کیا سارے لانے سے؟ کس سے؟ زبان ہلانی نہیں ہے. جی تو اس طریقے سے اب آگے جو ہے آپ لوگوں نے اجرا کر لینا ہے. کیسے بھائی؟ ان نون مشدد کا غنہ، کفروا سوا مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا، سوا ان تنوین کے بعد کیا ہے؟ عین حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا، سوا ان کلکل نہ ہو جائے. علیہم، ہاں جی، میم ساکن کے بعد آگے کیا ہے؟ حمزہ، میم اور با کے علاوہ اظہار. اب جہاں سارے میم اظہار ہو رہا ہے، ام لم تن، یہاں نون ساکن کے بعد ذال اخفاء، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اخفاء مارغون. لا یؤمنون وقبل اسکان مد عارض وقفی. اور آگے ختم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر، اس کو پھر پڑھا جا رہا ہے. علی قلوبہم، قلو واو مدہ، علی میں کھڑی زبر میں الف مدہ، قلوبہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو، میم اور با کے علاوہ اظہار ہو رہا ہے. کلکلا نہ ہو، سام میم پہ کلکلا ہو جاتا ہے، غلط. میم پر بھی یہاں اظہار ہے، وقف میں بھی وقف بالسکون. وعلا حرف مدہ کے بعد کھڑی زبر میں آگے حمزہ دوسرے کلمے کا مد منفصل. اب با پہ کلکلا، صاد کو پر پڑھیں گے، الف بھی پر پڑھا جائے گا اس کے ساتھ. اب صاریہم، زیر معروف ادا کرنی. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ اب صاریہم کی میم کے بعد کیا ہے؟ ہاں جی، واو ہے نا. دیکھو گے تو نظر آئے گا. قرآن بند کر کے بیٹھے ہیں جی. واو، اب صاریہم غشاوہ، غین، میم کے بعد غین. حروف کون سے حروف میں سے میم ساکن کے بعد؟ میم اور با کے علاوہ، غین ہلکی نہیں کہنا یہاں، میم اور با کے اظہار ہو رہا ہے. غشاوتوں، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ادغام بالغنہ. وَلَهُمْ، میم کا اظہار. عذاب، تنوین کے بعد آگے کیا ہے؟ عین حروف حلقی میں سے یہاں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اظہار اور وقف بالاسکان مد عارض وقفی. تو یہ جو تنوین حروف حلقی، حروف یرملون، اس کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ہوں تو ان کا نام حلقی یرملون ہے. میم ساکن کے بعد جب آئے
تو ان کا نام حلقی اور یرملون نہیں ہوتا، بلکہ میم اور با کے علاوہ کہنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی اجرا کی؟ کریں گے اجرا انشاءاللہ۔ اسی طرح حدر پڑھیں گے زور سے؟ جزاک اللہ خیر۔